بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے، حضرت اسحاق علیہ السلام کے پوتے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پڑ پوتے تھے۔ آپ کی والدہ کا نام راحیل تھا اور آپ کی والدہ آپ کے چھوٹے بھائی بنیامین کی پیدائش کے وقت ہی انتقال کر گئی تھیں۔ یوں اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو 12 بیٹوں سے نوازا تھا، لیکن راحیل کے بطن سے 2 بیٹے یوسف اور بنیامین ہی ہوئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بھی اپنی والدہ کی طرح حسن و جمال میں لاسانی تھے۔ والد کو ان سے بے حد محبت تھی اور وہ انہیں خود سے جدا نہیں کرتے تھے۔ روایات میں ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی چہتی بیوی راحیل نے بھی ان کے لیے خصوصی وصیت کی تھی۔ اب یہ بن ماں کے بھی تھے اور اس 10 سوتیلے بھائیوں میں سے چھوٹے بھی۔ پھر شدید قربت اور محبت کا ایک سبب یہ بھی تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کی پیشانی پر چمکتے نور نبوت کا مشاہدہ بھی کر لیا تھا۔ اللہ عز و جل نے قرآن کریم کی 111 آیات پر مشتمل پوری ایک سورت یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعہ کو بیان فرمایا ہے۔ اس صورت میں بیان کردہ واقعہ کو احسن القصص یعنی کہ بہترین واقعہ کہا گیا ہے۔ قرآن پاک میں حضرت یوسف علیہ السلام کا نام مبارک 26 مرتبہ آیا ہے، جن میں سے 24 بار سورت یوسف میں، جبکہ سورت انعام اور سورت غافر میں ایک بار آپ کا ذکر کیا گیا ہے۔ روایات میں ہے کہ جب ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ معظمہ تشریف فرما تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خبر مدینہ طیبہ پہنچی تو وہاں کے یہودیوں نے اپنے چند آدمی اس کام کے لیے مکہ معظمہ بھیجے کہ وہ جا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آزمائش کریں۔ انہوں نے محم انداز میں سوال کیا کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو ذرا یہ بتلائیے کہ وہ کون سے پیغمبر تھے جن کا ایک بیٹا ملک شام سے مصر لے جایا گیا اور باپ ان کے غم میں روتے روتے نابینا ہو گئے۔ دراصل یہ سوال یہودیوں نے اس لیے منتخب کیا تھا کہ اس کی کوئی عام شہرت تھی اور نہ مکے میں کوئی اس واقعہ سے واقف تھا، کیونکہ اس وقت مکے میں اہل کتاب میں سے کوئی نہ تھا جس سے بحوالہ تورات و انجیل سے اس قصے کا کوئی جز معلوم ہو سکتا۔ ان کے سوال پر پوری سورت یوسف نازل ہوئی اور جس میں حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کا پورا واقعہ مذکور ہے، اور اتنی تفصیل کے ساتھ مذکور ہے کہ تورات اور انجیل میں بھی اتنی تفصیل نہیں، اس لیے اس کا بیان کرنا ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کھلا معجزہ تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام ابھی سن بلوغت کو بھی نہ پہنچے تھے کہ انہوں نے ایک خواب دیکھا جس کا اپنے والد سے یوں ذکر کیا کہ اے ابا جان، میں نے 11 ستاروں، سورج اور چاند کو دیکھا کہ وہ سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب بیٹے کا خواب سنا تو سمجھ گئے کہ یہ بڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک عظیم منصب پر فائز ہوں گے، اس لیے انہیں اندیشہ ہوا کہ یوسف کے سوتیلے بھائی ان کی عظمت کا اندازہ لگا کر شیطان کے بہکاوے میں آ کر ان کے دشمن نہ ہو جائیں اور انہیں کوئی نقصان نہ پہنچائیں۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ پیارے بیٹے، اپنے اس خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے نہ کرنا، ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارے ساتھ کوئی فریب کاری کریں۔ کچھ شک نہیں کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد کو خواب سنا رہے تھے، سوتیلی ماں دروازے کی آڑ سے ساری باتیں سن رہی تھی، اور جب سوتیلے بیٹے گھر آئے تو اس نے ساری باتیں اپنے ان بیٹوں کو سنا دی۔ وہ ایسے بھی حضرت یوسف علیہ السلام سے حسد کرتے تھے، لہٰذا اس واقعہ نے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ انہیں یہ کسی طور پر گوارا نہ تھا کہ ان کا سوتیلا چھوٹا بھائی شان و رتبے میں رہے اور ان سے آگے بڑھ جائے، لہٰذا ان سب نے حضرت یوسف علیہ السلام کو والد سے جدا کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ انہوں نے آپس میں کہا کہ یوسف کو یا تو جان سے مار ڈالو یا اسے کسی ملک میں پھینکاؤ، پھر ابا کی توجہ صرف تمہاری طرف ہو جائے گی اور اس کے بعد تم اچھی حالت میں ہو جاؤ گے۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ یوسف کو قتل نہ کرو بلکہ کسی اندھے کنویں میں ڈال دو تاکہ کوئی آتا جاتا قافلہ اسے نکال کر لے جائے۔ اگر تم کو کچھ کرنا ہی ہے تو یوں کرو۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ کنویں میں ڈالنے کی تجویز بڑے سوتیلے بھائی یہودا نے دی تھی۔ اگلے دن 10 بھائی والد کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ ابا جان، آخر آپ یوسف کے بارے میں ہم پر اعتماد کیوں نہیں کرتے؟ ہم تو ان کے خیر خواہ ہیں، کل آپ اسے ضرور ہمارے ساتھ بھیج دیجئے کہ وہ خوب کھائے پیے اور کھیلے۔
اس کی حفاظت کے ذمے ہم خود ہیں۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ یہ امر مجھے غمناک یہ دیتا ہے کہ تم اسے لے جاؤ، اور یہ بھی خوف ہے کہ تم کھیل میں اس سے غافل ہو جاؤ اور اسے بھیڑیے کھا جائیں۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہم جیسی طاقتور جماعت کی موجودگی میں بھی اگر انہیں بھیڑیا کھا جائے تو ہم بالکل نکمے ہی ہیں۔ اگلی صبح روانگی سے قبل حضرت یعقوب علیہ السلام نے پھر ان 10 بیٹوں کو یوسف کی حفاظت کی یاد دہانی کروائی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کافی دور تک ان کے ساتھ گئے۔ جب تک والد ساتھ رہے وہ بھائی کو گود میں اٹھائے رہے، لیکن جیسے ہی وہ نظروں سے دور ہوئے انہوں نے یوسف کو گود سے نیچے پھینک کر مار پیٹ کرنا شروع کر دی۔ ان سب کے دل پتھر ہو چکے تھے۔ ایسے میں ایک بار پھر بڑے بھائی یہودا کے دل میں رحم آیا۔ اس نے کہا کہ اس طرح اس بچے کو ضائع نہ کرو، یہاں قریب ہی ایک کنواں ہے، اس میں ڈال دو، اگر کسی سانپ وغیرہ نے اسے ڈس لیا تو یہ جان سے مر جائے گا، اور اگر یہ زندہ رہا تو شاید کوئی بھولا بسرا قافلہ یہاں آ جائے اور اسے اپنے ساتھ لے جائے، اسی طرح تمہارا مقصد پورا ہو جائے گا۔ اور یہودا کی بات سے سب نے اتفاق کیا۔ قرآن پاک میں اس طرح بیان کیا گیا ہے، پھر جب وہ اس کو لے کر چلے اور سب نے مل کر ٹھان لیا کہ اسے غیر آباد گہرے کنویں کی تہ میں پھینک دیں، تو ہم نے یوسف علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ یقیناً ایک وقت ایسا آئے گا کہ تم ان کو ان کے اس سلوک سے آگاہ کرو گے اور وہ تجھے نہ پہچانیں گے۔ روایات میں ہے کہ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر 7 سال تھی۔ امام قرطبی کا فرمان بھی یہی ہے کہ جس وقت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا گیا وہ نابالغ بچے تھے، اور تاہم مفسرین ابن کثیر میں 17 سال جبکہ کچھ مفسرین نے عمر 12 سال بھی تحریر کی ہے۔ امام قرطبی اور دیگر مفسرین نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالنے کا واقعہ بیان یوں کیا ہے کہ جب وہ انہیں ڈالنے لگے تو وہ کنویں کی منڈھیر سے چپٹ گئے اور بھائیوں نے ان کے ہاتھ باندھ دیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں سے رحم کی درخواست کی، مگر جواب ملا کہ جو 11 ستارے تجھے سجدہ کرتے ہیں ان کو بلاؤ اور وہی تیری مدد کریں گے۔